پھر مثال دے کر مجدد پاک نے مزید اس مسئلے کو واضح کیا. فرماتے ہیں صحابہ کرام رحمہ رضوان کے مقام کے بعد جو درجہ ہے وہ تابعین کا ہے، جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہے. یعنی تابعین کا دور، اور پھر تابعین کے سردار، جو تابعین میں ولیوں کے سردار ہیں وہ ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے اتنا ان کا مقام اور مرتبہ ہے. مجدد پاک کہتے ہیں وَإِن كَانَ أُوَيْسًا قَرَنِيًّا وَعُمْرًا مَرْوَانِيًّا مَعَ بُلُوغِهِمَا نِهَایَةُ الدَّرَجَاتِ وَوُصُولِهِمَا غَایَةُ الْکَمَالَاتِ سِوَى الصُّحْبَةِ. فرمائے یہ دونوں حضرات حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر مروانی یعنی حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ یہ درجات اور کمالات کی آخری سرحد تک پہنچے ہوئے ہیں، بڑا مقام ہے ان کا، درجات اور کمالات کی جو آخری سرحد ہے یہ ان تک پہنچے ہوئے ہیں، لیکن کہتے ہیں سارے درجے انہیں ملے ہیں، سارے کمالات ملے ہیں، سوا صحبتی انہیں رسول اللہ کے صحابی ہونے کا منصب نہیں ملا. مقام بڑا ہے، عظمت ان کی بڑی اونچی، درجات اور کمالات کی آخری حد تک ہے سوا صحبتی، لیکن رسول اللہ کے یہ صحابی نہیں بنے، منصب صحابیت نہیں ملا. اب فرق کتنا ہے؟ تو مجدد پاک کہتے ہیں فرق اتنا ہے یہ دونوں ہستیاں اگرچہ بڑا مقام ہے لیکن یہ دونوں ہستیاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی، یعنی کیونکہ صحابہ میں بھی آپس میں درجے ہیں، اللہ نے بعد کو بعد پہ فضیلت دی ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان میں سب سے پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. کہتے ہیں جو درجے کے لحاظ سے اگر گننا شروع کریں تو یہ آئے کہ یہ صحابی سب سے آخر میں ان کا مقام ہے، آخری صحابی. ہم ادنا نہیں کہتے اس لیے کہ ان میں ادنا ہے ہی کوئی نہیں، اللہ نے سب کو کمال عطا کیا ہے، لیکن درجے کے لحاظ سے جو سب سے آخری ہے تو مجدد پاک کہتے ہیں اویس قرنی حضرت عمر مروانی اس مقام تک نہیں پہنچے جس مقام تک میرے نبی کا آخری صحابی پہنچا ہوا ہے. اور اس پہ بھی آگے مثال دی کہ صدیق اکبر کی بات نہیں ہو رہی، یہ موازنہ حضرت فاروق اعظم سے نہیں، یہ موازنہ حضرت عثمان غنی ذو النورین سے نہیں، یہ موازنہ حضرت مولا علی سے نہیں، حضرت اویس قرنی کا اور ان شخصیات کا. کن سے ہے؟ مجدد پاک کہتے ہیں سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں ایک صحابی ہیں وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام لانے سے پہلے جو بڑی ناپسندیدہ شخصیت تھے، یہاں تک کہ حضرت امیر حمزہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب چچا ہیں ان کو شہید کیا، ان کا کلیجہ نکالا گیا اور بڑی یعنی ان کے اعضاء کو کاٹا گیا. ایسی صورتحال کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو بڑا رنج پہنچا، لیکن جب یہ بھی اسلام قبول کرنے آئے میرے محبوب نے اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف فرما کے سینے سے لگا لیا. جو اسلام لانے سے پہلے ناپسندیدہ تھے، اسلام لائے، صحابی رسول بنے، تو مجدد پاک کہتے ہیں سنو، حضرت اویس قرنی جو ولیوں کے سردار ہیں، حضرت عمر بن عبد العزیز جو ولیوں کے سردار ہیں، انہیں ساری زندگی عبادتیں ریاضتیں کر کے اللہ کا وہ قرب نہیں ملا جو حضرت وحشی کو ایک لمحے میں اللہ نے عطا فرما دیا. ایک لمحے میں انہیں ساری زندگی نہ مل سکا اور حضرت وحشی کو ایک لمحے میں وہ قرب مل گیا. کیوں ملا؟
عبادتوں کی وجہ سے نہیں ملا، ریاضتوں کی وجہ سے نہیں ملا، ملا کیوں ہے؟ کہتے ہیں بھی برکت صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب کا قرب ملا ہے تو رسول اللہ علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے ملا ہے۔ جو ان کے قرب میں آ جاتا ہے، ان کے دامن رحمت میں آ جاتا ہے، اسے قرب نبی بھی میسر آتا ہے، قرب خدا بھی مل جاتا ہے۔ تو مجدد پاک کہتے ہیں اگرچہ ان دو ہستیوں کا مقام اور شرف بڑا اونچا ہے، لیکن چونکہ یہ صحابی نہیں بنے، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان میں اگر تم یہ کہو کہ سب سے آخری جو صحابی ہیں، اور پھر مثال بھی دے دی کہ کتنے ناپسندیدہ تھے، لیکن جب اسلام لے آئے، میرے محبوب نے جب انہیں قبول فرما لیا، اگر وہ حضور قبول نہ کرتے تو ان کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا، لیکن میرے محبوب نے ان کی ساری غلطیاں معاف فرما کے جب قبول کیا ہے تو بتایا ہے لوگو یہ وہ ہیں، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے میرے لیے میرے اصحاب چنے تھے، ان میں یہ بھی ہیں جن کو میں نے سینے سے لگا لیا ہے۔ اگرچہ غلطیاں انہوں نے بڑی کی ہیں، لیکن میں ان کی غلطیوں کو معاف کر کے سینے سے لگا رہا ہوں، لہٰذا اب تمہارے لیے ضروری ہے جتنا ادب صدیق اکبر کا ہے اتنا ادب حضرت وحشی کا بھی ہے، جتنا ادب اور مقام اور مرتبہ ادب کے لحاظ سے حضرت فاروق اعظم کا ہے، اتنا ہی ادب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر صحابی کا ہے، اس لیے کہ صحبت کے لحاظ سے منصب صحابیت میں سارے برابر ہیں۔ آگے اللہ نے جو فضیلتیں رکھی ہیں، بعد کو بعد پہ فضیلت دی ہے، جس طرح انبیاء کا مقام ہے، رسولوں کا درجہ ہے، اسی طرح صحابہ اکرام علیہم رضوان منصب صحابیت میں برابر ہیں۔ آگے اللہ نے مقام رکھا، بعد کو بعد پہ فضیلت دی، اور جنہیں سب سے زیادہ فضیلت دی انہیں حضرت صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔